ہمارے ساتھ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم کیسے السلام۔ ہے مفتی صاحب؟ مفتی صاحب وعلیکم سے السلام بہت الحمد للہ۔ بہت دن ہو گیا آپ سے بات کیے۔ آپ کی اسٹریم میں بہت ٹرائی کرتا تھا لیکن نہیں، چانس نہیں ملتا تھا۔ اور عاصم بھائی آپ کیسے ہیں؟ آپ بھی جی الحمد للہ میں بھی بہتر ہوں۔ مفتی صاحب، ایک سوال تھا۔ اسلام میں یہ جو پہلی شہادت ہے حضرت یافس اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، تو ان کو ابو جہل جو ستاتا تھا اور وہ کہتا تھا کہ ایک بار کہہ دو کہ جو جس کو میں خدا کہتا ہوں وہ بھی صحیح ہے، تو انہوں نے آخری دم تک کہا کہ میں مطلب احد احد اللہ ایک ہے، اور اسی حالت میں ان کو موت آ گئی۔ تو ابھی یہ شریعت میں سنا ہوں کہ یہ کہتی ہے کہ اگر جہاں جان پہ بنائے اور جان بچانے کی نوبت آئے تو وہاں آپ یہ اللہ کا انکار کر سکتے ہو، اور مطلب سامنے والا جو کہتا ہے اس کو تسلیم کر لے۔ تو کیا یہ شریعت میں بعد میں ایڈ کیا گیا ہے، یا ان کے عمل سے تو یہ لگتا ہے کہ نہیں، آپ خدا کا انکار یا جو حق ہے اس کے خلاف نہیں کہہ سکتے؟ تو اس پہ تھوڑا جواب اگر اگر کوئی شخص مجبوری کی حالت میں محض زبانی اقرار کر رہا ہے کفر کا، تو یہ بات اصل میں سورہ نحل میں لکھی ہوئی ہے، اور ظاہر ہے کہ پورا قرآن کریم ایک ساتھ تو نازل نہیں ہوا، وقتاً فوقتاً ہوا۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جس وقت حضرت سمیہ کی اور حضرت یاسر رضی اللہ عنہما کی شہادت ہوئی تو اس وقت یہ آیت نازل ہو چکی ہو، بلکہ زیادہ قرین قیاس یہ ہے کہ یہ بعد میں نازل ہوئی۔ اس کے باوجود مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی کو مجبور کیا جائے اور وہ مجبور ہونے کے باوجود خدا کا زبانی بھی انکار نہ کرے، بلکہ وہ زبان سے خدا کا اقرار کرتا رہے یہاں تک کہ اپنی جان دے دے، تو اس کو کہا جاتا ہے عزیمت۔ اور اگر کوئی شخص مثلا زبانی انکار کر دے خدا کا، دل میں ایمان ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے رخصت۔ اور عزیمت پر اجر زیادہ ہے، رخصت محض ایک پروویژن یا ایک پرمیشن ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ نہ کریں۔ تو حضرت عمار نے، حضرت یاسر نے اور حضرت سمیہ رضی اللہ عنہما نے اگر آیت نازل بھی ہو گئی تھی تو بھی عزیمت کے اوپر عمل کیا، اور صحابہ تو عزیمت پر عمل کرنے کے لیے ہی جانے جاتے ہیں۔ جی جی مفتی صاحب، ماشاء اللہ بہت اچھے سے سمجھایا آپ نے۔ دونوں بات آپ نے درست کی ہے، بالکل عقل میں بیٹھتی ہے۔